بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حال ہی میں کچھ بل پاس ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں ایک تو فوجی سربراہان کی ملازمت یا ریٹائرمنٹ میں 5 سال کی توسیع کی گئی ہے، مدت ریٹائرمنٹ بڑھا دی گئی ہے، 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہے۔ اور دوسرے بل میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کے 34 کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں کیوں ہوئی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، ان کا منطق کیا ہے، ان کی ضرورت کیا تھی۔ اگر ہم دیکھیں پہلے تو فوجی سربراہان کی جو مدت ملازمت ہے یا ریٹائرمنٹ ہے، اس میں 3 سے 5 سال جو کیا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالخصوص یہ کیوں کیا گیا ہے۔ 3 سال جو تھی پہلے اس میں کیا قباحت تھی، اور 5 سال کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ملک کو اور فوج کو۔ بدقسمتی سے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اس فیصلے پہ کسی قسم کا منطق یا کسی قسم کی تفصیل نہیں دی کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، کیا اس کے مسببات تھے، کیا اس کا منطق تھا، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا، فوج کا فائدہ ہوگا، یہ سب چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئیں۔ اور میرے خیال میں کسی بھی جمہوری ملک میں یہ ایک غیر مناسب قدم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا بہت فائدہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نقصان ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو ساری اپنی جو سوچ ہے اور اس کا جو منطق ہے اس مدت کو بڑھانے کا، وہ عوام کے سامنے رکھتی اور ایک ڈسکشن ہوتا جو اسمبلی میں ہونا چاہیے، جو اس سلسلے میں جہاں تک میرا علم ہے کوئی ڈسکشن نہیں ہوا۔ حکومت نے یہ بل پیش کیا اور فوری طور پہ یہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ اسی طرح جو تعداد بڑھائی گئی ہے ججز کی سپریم کورٹ کی، اس کا بھی کوئی کسی قسم کا مناقشہ نہیں ہوا، کسی قسم کا ڈسکشن نہیں ہوا کہ کیا اسباب ہیں اس کے، کیا اس کے فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوگا۔ اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کیسز سپریم کورٹ میں ہیں، عوام کے جو مسئلے ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو جائیں گے، عوام کو جو اب کئی سال لگ جاتے ہیں اپنی کیس کی سنوائی ہونے میں، اس مدت میں اب کمی آئے گی اور عوام کا براہ راست فائدہ ہوگا، تو پھر تو یہ ایک مثبت قدم ہے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس تو صرف کانسٹیٹیوشنل معاملے آتے ہیں، یعنی عوام کا جو بیشتر مسئلہ ہے وہ نچلے کورٹس میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان کورٹس میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ججز بڑھانے ہیں تو آپ وہاں بڑھائیے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں ججز بڑھائیے۔ سپریم کورٹ میں آپ نے بڑھا دیے تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور حکومتوں کی کوشش ہونی چاہیے، میری نظر میں ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عوام کی سہولت ہو۔ اب آپ نے یہ بڑھا کے 34 کر دیے، اخراجات بڑھ گئے، ہو سکتا ہے ان ججز میں اختلافات بڑھ جائیں گے۔ سو یہ ایک ایسا قدم ہے جس کا منطق حکومت نے واضح نہیں کیا، اور اگر وہ یہ منطق واضح کر دے تو شاید ایک اس کا عوام جو ہے وہ سوچے کہ چلیں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومت کی پرانی عادت ہے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کر دیتی ہے، اور عوام کو کسی قسم کی نہ تو اس عمل سے سہولت ملتی ہے، نہ ان کو اس عمل کی کوئی منطق نظر آتا ہے۔ بس یہ کام کر دیا جاتا ہے اور ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔